بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے اس درس میں ایک بڑی خوبصورت بات، ایسی خوبصورت جس کو کرنا ہر کس و ناقص کے لیے ممکن بلکہ نہایت آسان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ہر شخص کے لیے ضروری بھی ہے۔ ایک ایسی چیز بتانے چلے ہیں جس کا پڑھنا سنت ہے، حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے، اور اس کا چند مرتبہ، محض چند مرتبہ پڑھ لینا دشمنوں سے نجات کا سبب ہے۔ سامنے والا کوئی ایسا شخص ہے جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو اس کے دل کو نرم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور وقت کتنا لگتا ہے پڑھنے میں؟ آدھا منٹ لگ جائے یا 1 منٹ لگ جائے، لیکن مجرب بہت ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ حدیث میں ہے، بس بات ختم۔ اگر کسی چیز کو دشمنوں کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہوں، تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی سند کائنات میں پھر کیا ملے گی؟ تو وہ مختصر ترین دعا کیا ہے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کو جیسا موقع ہو ایسا پڑھ لیجئے۔ یہ نہیں ہے کہ جی اس کا بڑا لمبا چوڑا وظیفہ کرنا ہے، پہلے بڑا چلے کرنے ہیں اس کے، پہلے اس کی زکاتیں ادا کرنی ہیں، کچھ نہیں ہے۔ کبھی 2 مرتبہ پڑھنے کا موقع ہے 2 مرتبہ پڑھ لیجئے، 1 مرتبہ پڑھنے کا موقع ہے 1 مرتبہ پڑھ لیجئے، 10 مرتبہ پڑھنے کا موقع ہے 10 مرتبہ پڑھ لیجئے، زیادہ کا موقع ہے زیادہ پڑھ لیجئے، 100 200 300 پڑھ لیجئے، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن نتیجہ کیسا ہے؟ نتیجہ ایسا ہے اللہ کے فضل سے کہ اگر کوئی شخص آپ پر غالب آنا چاہتا ہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، دشمنی پر اترا ہوا ہے، تو بہت لمبا چوڑا وظیفہ آپ نہیں کر سکتے، تو آپ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھیے۔ دراصل ہم جہاں درود شریف کی بات کرتے ہیں، وہیں ہم موقع بموقع، جیسا موقع ہوتا ہے، جیسی ضرورت سمجھتے ہیں، ایسی کوئی نہ کوئی مسنون دعا یا مسنون ذکر بھی ہم بتاتے ہیں کبھی کبھار، اور ان مسنون اعمال و اذکار میں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دشمنوں سے بچنے کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر چیز ہے۔ اس کی مثال سنیے۔ جب ملک تقسیم ہوا تھا، اس وقت میں دہلی شہر کے حالات بڑے ہی پرآشوب تھے۔ کہا جاتا ہے، میں ایک بار دلی جامع مسجد میں ایک بیان سن رہا تھا، کوئی بزرگ تھے، مجھے نام نہیں معلوم ان کا، پتہ نہیں ابھی حیات بھی ہوں گے یا نہیں، بڑی پرانی بات ہوئی۔ تو وہ میرے خیال سے نماز سے پہلے شاید تھوڑی دیر ان کا درس ہوتا تھا، پھر جیسے ہی نماز شروع درس ختم، فوراً نماز۔ تو ان کا یہ رہا کہ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب ملک تقسیم ہو گیا تھا تو وقت ایسا تھا کہ یہاں دریا گنج سے باہر کوئی مسلمان نکلتا تھا تو مار دیا جاتا۔ یہ ان کے بیان میں سنا، میں نے کہیں پڑھا تو نہیں میں نے، ایسا وقت تھا۔ تو اب اسی دور میں نظام الدین مرکز کے اندر جو سبزی وغیرہ آتی تھی اس ٹائم میں بننے کے لیے، دیکھو کتنی پرانی بات ہوئی، تو وہ آزاد پور منڈی سے آتی تھی۔ اب آزاد پور منڈی تو وہاں سے بہت دور ہوگا میرے خیال سے، ایسے ڈسٹینس میں نے دیکھا نہیں، جگہیں بھلے میں نے دونوں دیکھی لیکن ایسے ڈسٹینس میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی سیدھے سادھے راستے ہوں، اب گھوم پھر کر ہوں، ایسا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن وہ سبزی جو آتی تھی وہ تانگے میں رکھ کر آتی تھی، جو گھوڑا گاڑی ہوتی ہے نا، گھوڑے سے چلتی ہے، گھوڑا تانگا، اس میں آتی تھی وہ۔ اب جو ایک مرکز کے جو خادم تھے اس وقت میں جو سبزی لاتے تھے، وہ سبزی اس تانگے میں رکھ کر روانہ ہوئے، اور ایک شخص اور بیٹھا ہوا تھا اس تانگے کے اندر۔
وہ کہتا تھا بھائی ملا جی آج تیرے کو مار دوں گا میں، اور یہ کہتے تھے تجھ سے نہیں مرنے والا، وہ کہتے تھے آج تجھے مار دوں گا، اور یہ کہتے تھے تجھ سے مرنے والا نہیں ہوں۔ یہ کیا عجیب بات ہے۔ اب آزاد پور منڈی سے لے کر نظام الدین آ گیا، دونوں لوگ تانگے میں بیٹھے رہے، اور وہ یوں کہتا رہا میں مار دوں گا، اور یہ کہتے رہے تجھ سے نہیں مرنے والا، اور ہوتے کرتے یہ سارا سفر طے ہو گیا۔ نظام الدین آ گیا، انہوں نے کوچوان کو کہا بھائی تانگا روکو، میری منزل آ گئی۔ انہوں نے سبزی اتاری اور چلتے وقت اس سے کہا دیکھ تجھ سے مرا تو نہیں نا میں، تو کہتا تھا کہ میں تجھے مار دوں گا، مرا تو نہیں تیرے سے، دیکھ میں اتر کے خیریت سے جا رہا ہوں، تجھ سے ہوا نہیں نا میرا کچھ بھی۔ اب جا کے اندر جا کے اس وقت جو بھی بزرگ تھے، شاید مولانا یوسف صاحب تھے میرے خیال سے، تو ان کو کہا کہ حضرت ایسے واقعہ پیش آیا۔ حضرت نے پوچھا تیرے پاس کون سی توب تھی تو جو تو یوں کہہ رہا تھا کہ تیرے سے مرنے والا نہیں ہوں میں؟ کہ حضرت جی توب کیا تھی آپ نے ہی تو بتا رکھا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، 4 مرتبہ پڑھ لیا کر روزانہ۔ حضرت جی میں نے تو 4 مرتبہ پڑھتا ہوں روزانہ، بات ختم ہو گئی۔ 4 مرتبہ کیسے حالات تھے؟ وہ بزرگ جن کا میں نے ذکر کیا وہ کہہ رہے دریا گنج سے باہر نکلنا نہیں ممکن تھا، ایسے حالات تھے۔ اور وہ کہاں سے سبزی لا رہے تھے؟ آزاد پور منڈی سے نظام الدین لا رہے تھے، اور گھوڑا ٹانگے سے تھے۔ آج کل کی طرح کے یہ چکنے چپڑے روڈ تو ظاہر بات ہے نہیں رہے ہوں گے، انگریزی دور بالکل کل پرسوں ہی تو ختم ہوا ہے، تو گڈھے سڈے کیسے کیسے رہے ہوں گے۔ گڈھے ہم نے اپنے بچپن میں روڈوں میں خوب دیکھے ہیں، اب سے پچھلے چند سالوں تک بھی دیکھے ہیں، اور بعض جگہوں پر اب بھی مل جاتے ہیں۔ تو وہ 47 کا دور، کیسے گڈھے رہے ہوں گے، اور وہ فراٹے دار بھگنے والی گاڑیاں تھوڑی تھیں، وہ تو اپنے لچک مچک کرنے والے وہ ٹانگے تھے بیچارے، وہ چلتے رہتے تھے۔ اب کتنے گھنٹے لگے، کتنی دیر لگی پتہ نہیں، اتنی دیر تک دونوں میں یہی بات ہوتی رہی۔ اور کتنی مرتبہ پڑھا؟ محض 4 مرتبہ، کوئی 400 مرتبہ، 40 مرتبہ، 4000 مرتبہ نہیں پڑھا، محض 4 مرتبہ۔ حضرت نے پوچھا بھائی تیرے پاس کون سی توپ تھی؟ حضرت جی توپ کیا تھی آپ نے تو بتا رکھا، 4 مرتبہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھ لیا کر۔ میں نے تو وہی پڑھا، بس میں تو اسی کو پڑھتا ہوں، اور سیف ہوں، اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے ہوں۔ وہ بھی چلا گیا تانگا لے کر، اور وہ جو مجھے دھمکی دے رہا وہ بھی چلا گیا، اور صاحب سبزی آ گئی۔ اچھا، اس کے اور بھی بہت سارے تجربے میرے پاس رہے، اور میری اپنی زندگی میں بھی رہے، اوروں کو بھی میں نے بتایا، بڑے فائدے ہوئے۔ میں مشورہ دیتا ہوں کہ اگر بہت ٹائٹ حالات ہو تھوڑا زیادہ پڑھ لیا جائے، جب حالات نارمل ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ مقدار اس کی ضرور پڑھی جائے، اور بطور خاص جب ضرور پڑھا جائے جب آپ سفر میں ہوں، یا اس طرح کا کوئی موقع ہو، کوئی پریشانی کا وقت ہو، تو اس وقت اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس عمل کو ضرور پڑھا جائے۔ اب اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ درود شریف چھوڑ کر دوسرے اوراد و وظائف میں لگ جائیں، یہ تو مسنون عمل ہے، اور اس کے پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، آپ کی تعداد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور 1 منٹ میں میرے خیال سے 4-5 بار تو پڑھا ہی جا سکتا ہے۔ تو ہو گیا کام، کریں گے، کریے، فائدہ اٹھائیے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر شخص پڑھے۔ آج کے پرفتن دور میں بچنے کے لیے فتنوں سے ہر شخص پڑھے، مرد ہو عورت ہو، بچوں کو یاد کرائیے۔ کوئی اسکول جاتا ہے بچہ، کوئی کام پر پڑھا ہونے کے بعد اپنی کہیں جاب واب پر جاتا ہے، کچھ کام دھام جو بھی کرتا ہے وہ اپنی کہیں بھی اپنی ضرورتوں کے لیے جاتا ہے، گھر سے نکلنے کے بعد 1000 جوکھے ہوتے ہیں آدمی کو۔ اللہ سب کی حفاظت رکھے، خود رکھے۔ اس دعا کو اپنے بچوں کو یاد کرائیے، خود بھی یاد کیجیے۔ گھر سے جو فرد جا رہا ہے باہر نکل کر اس کو کہیے کہ دعا پڑھ کے جاؤ، اس دعا کو پڑھیں، بہت نفع ہوگا انشاءاللہ، اور سنت سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ بہرحال مسلم تو ہے ہی ہے۔ جزاکم اللہ، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں، یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔